الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ تبیان القرآن تفسیر جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 کے اندر ارشاد فرمایا، اور اگر تم کو اس کتاب کے کلام الہی ہونے میں شک ہے جس کو ہم نے اپنے محبوب بندے پر نازل کیا ہے، تو اس کی مانند، اس کی مثل کوئی اور صورت بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو اگر تم نہ بنا سکے اور تم ہرگز نہ بنا سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو یہ آیات ہیں، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب فرما کر اپنے خالق، رب اور وحدہ لا شریک ہونے پر دلیل قائم کی، اور اب اس پر دلیل قائم کی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کو اس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور اس میں آپ کی رسالت پر دلیل ہے، کیونکہ عرب اپنی فصاحت اور بلاغت پر بہت فخر کرتے تھے، اور اپنے مقابلہ میں باقی دنیا کو عجم کہتے تھے، گونگے۔ اس کے باوجود وہ قرآن عظیم کی کسی چھوٹی صورت کی مثال لانے سے بھی عاجز رہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی صورت لانے کے بجائے جنگ و جدال کے درپے ہوئے۔ اس سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دعویٰ کا سچا ہونا ظاہر ہو گیا کہ ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، اور جس طرح پہلی آیتوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ آسمان سے پانی نازل کرنا اور اس سے زرعی اجناس کو اگانا صرف اللہ کا کام ہے، اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، اور یہ اس کے خالق ہونے کی دلیل ہے، اسی طرح ان آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا فصیح و بلیغ کلام، اور جو کلام غیب کی خبروں اور علوم و معارف پر مشتمل ہو، وہ صرف قرآن کریم ہے، اور کوئی شخص اس کلام کی مثال نہیں لا سکتا، اور یہ آیتیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر دلیل ہے۔ تو کافروں کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ جنگیں لڑنے کی بجائے کہتے کہ جی ہم اس کی مثال بنا کے لاتے ہیں۔ اگر وہ اس کی مثل، اس کی نظیر قرآن بنا لاتے تو پھر بڑی آسانی سے بغیر جنگ لڑے، بغیر لڑائیاں کیے مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو ان کا جنگ لڑنا اور قرآن کی مثل نہ پیش کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88۔ فرمائیے، اگر تمام انسان اور جن اس قرآن کی مثل لانے پر جمع ہو جائیں تو اس کی مثل نہیں لا سکیں گے، خواہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، چاہے ایک دوسرے کی انسان اور جن مدد بھی کریں، پھر بھی قرآن کی مثل نہیں لا پائیں گے۔ اور سورہ ہود میں ارشاد فرمایا، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، تو تم اس کی مثل 10 صورتیں لے آؤ۔ اور سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، آپ کہیے تم اس کی مثل کوئی ایک صورت لے آؤ۔
فَلْيَأْتُوا بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ، سورۃ طور میں ارشاد فرمایا یہ منکر اس کی مثل ایک بات ہی لے آئیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 10 صورتیں، پھر ایک صورت اور پھر ایک بات قرآن کی مثل لانے تک کا چیلنج کیا۔ یہ تمام مکی صورتوں کی آیتیں ہیں جن میں قرآن عظیم کی مثل لانے کا چیلنج کیا گیا ہے، اور اب اس مدنی صورت میں اس چیلنج کو دوبارہ سورہ بقرہ میں ذکر کیا گیا ہے تاکہ باقی کفار اور مشرکین کے سامنے بھی قرآن مجید کا معجز اور حجت ہونا ثابت ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ یہ آیات محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت پر دلیل ہے۔ ان آیتوں میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر کئی وجوہ سے دلیل موجود ہے۔ مشرکین عرب نبی کریم علیہ السلام کے سخت مخالف اور معاند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کی صورتوں جیسی ایک صورت لانے کا چیلنج دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی بھی کر دی کہ اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن ان کی لغت میں نازل ہوا تھا، اگر اس کی مثل لانا ان کے لیے ممکن ہوتا تو اس کی مثل ضرور لے آتے، کیونکہ محبوب کریم علیہ السلام کے دعوی نبوت کو باطل کرنا اور آپ کے اصحاب کو آپ سے متنفر کرنا ان کا انتہائی مقصود تھا، اور جب اس کی مثل لانے سے عاجز رہے تو ظاہر ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس سے معارضہ کرنا مخلوق کی قدرت میں نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا۔ انبیاء و سابقین علیہ السلام کو اپنے اپنے زمانے میں معجزات دیے گئے تھے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء دیا گیا اور ان کو عصا دیا گیا جو ان کے ہاتھ میں اژدہا بن جاتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا فرماتے اور برس کے مریضوں کو شفا دیتے اور مردوں کو زندہ کرتے، مگر ان کے یہ معجزات صرف ان کی حیات اور ان کے زمانہ میں قائم اور حجت تھے، اور جب یہ انبیاء علیہ السلام ظاہری نگاہوں سے رخصت ہوئے تو یہ معجزات بھی ان کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ اس کے برخلاف نبی کریم علیہ السلام کی وصال کے بعد بھی قرآن مجید اسی طرح معجزہ ہے۔ اب سے 1400 سال پہلے بھی قرآن مجید کی نظیر کوئی نہیں لا سکا، اور نہ اب تک لا سکا ہے، اور نہ آگے قیامت تک لا سکے گا۔ حالانکہ قرآن مجید کے مخالفین کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے، اور علوم اور فنون بھی روز بروز ترقی پر ہیں، تو اگر کسی شخص کے لیے قرآن مجید کی نظیر لانا ممکن ہوتا تو وہ اب تک لا چکا ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے۔ اگر کسی یہودی یا عیسائی کو اپنے دین کے متعلق تردد ہو تو اس کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں جو اس کو اپنے نبی کی نبوت کے متعلق مطمئن کر سکے۔ اس کے برخلاف اگر کسی مسلمان کو اپنے دین کے متعلق بالفرض تردد ہو بھی صحیح تو اس کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے متعلق یقین اور اطمینان پہنچانے کے لیے قرآن مجید کی 114 صورتیں موجود ہیں۔ آج بھی 114 صورتیں موجود ہیں، کسی کو بھی پڑھ کے آپ نبی کریم علیہ السلام کے سچا نبی ہونے پر یقین کر سکتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ موافقین اور مخالفین سب کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی نظر بہت دور رس تھی۔ آپ بہت معاملہ فہم اور انتہائی دانشمند تھے، آپ کی رائے بہت صائب اور فکر بہت صحیح تھی۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے اور اپنی نبوت کی دلیل ایسے کلام کو قرار دیتے جس کی مثل پیش کرنے پر ہر عرب قادر ہوتا، اور اس سے آپ کے دعویٰ کا کذب اور بطلان ظاہر ہوتا؟ الیاذ باللہ۔ ظاہر ہے کہ آپ جیسا غیر معمولی ذہین شخص اس قسم کا کمزور چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کلام کی نظیر لانے کا آپ نے چیلنج کیا تھا وہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کی نظیر لانا کسی انسان کی قدرت میں نہیں ہے۔
تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، تم اس کلام کی مثل ہرگز نہ کر سکو گے۔ یہ اللہ کی پیش گوئی ہے، اور اس آیت میں غیب کی خبر ہے، اور بعد کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ پیش گوئی درست تھی اور غیب کی یہ خبر سچی تھی۔ اور اب تو 14 صدیاں گزر چکی ہیں، اسلام کے مخالفین بکثرت ہیں، لیکن آج تک کوئی شخص قرآن مجید کی کسی ایک آیت کی نظیر نہیں پیش کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اور اللہ کے سوا اپنے شہداء کو بھی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ شہداء اور شہید، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شہید کا اصل میں معنی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ شہداء جو ہے یہ شہید کی جمع ہے، اور شہید کے چند معنی ہے۔ شہید کا معنی حاضر، یہ بھی ہے۔ شہید کا معنی ہے گواہی دینے والا۔ شہید کا ایک معنی ہوتا ہے مددگار، اور شہید کا ایک معنی ہے امام۔ تو یہ 5-6 معنی ہیں: امام، مددگار، گواہی دینے والا، حاضر، اور شہید کا ایک معنی ہے اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے کو بھی شہید کہتے ہیں، کیونکہ اس کے قتل ہوتے ہی اس کے سامنے اس کا اجر اور سعادت حاضر ہو جاتی ہے، یا اس کے سامنے حوریں حاضر ہو جاتی ہیں، یا اس کی عزت افزائی اور اس کو بشارت دینے کے لیے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ میں ارشاد فرمایا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ۔ ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ خوف کرو نہ غم کرو، اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ بھی شہید کا ایک معنی ہے۔ ہمارے ہاں بالعموم شہید کا یہی معنی سمجھا جاتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، حالانکہ شہید کا معنی امام بھی ہے، شہید کا معنی مددگار بھی ہے، اور شہید کا معنی حاضر بھی ہے، گواہی دینے والا بھی۔ اور اس شہید سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کی دین کے سربلندی کے لیے کفار سے لڑتا ہوا شہید ہوا، یہ دنیا اور آخرت کے حق میں شہید ہے۔ اور جو شخص دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہوا قتل نہیں ہوا، بلکہ اپنی جان، اپنے مال یا عزت کی حفاظت کرتا ہوا قتل ہوا، یا ظلماً قتل کیا گیا، وہ دنیا کے اعتبار سے شہید ہے۔ اور جو شخص غرق ہوا، ڈوبا، یا پیٹ کی بیماری میں فوت ہوا، وہ آخرت کے اعتبار سے شہید ہے۔ اول و ذکر دونوں قسم کی شہیدوں کو غسل دیا جائے گا، نہ کفن پہنایا جائے گا، ان کو بغیر غسل کے انہی کپڑوں میں دفن کیا جائے گا، اور ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ قرآن کی صورت کی مثل لانے کے لیے تم انسانوں، جنوں اور خود ساختہ معبودوں کو بلاؤ، سب کو بلا لو اور ان سے مدد حاصل کر لو۔ اللہ کے سوا اس کلام کی مثل اور کوئی نہیں لا سکتا، یا اللہ کے سوا اور گواہوں کو بلاؤ جو یہ گواہی دیں کہ تمہارا بنایا ہوا کلام اللہ کے کلام کی مثل ہے۔ یا شہداء سے مراد وہ غیر اللہ ہیں جن کو تم نے اپنا کارساز بنا کر رکھا ہے، یا شہداء سے مراد وہ خود ساختہ معبود ہے جن کے متعلق تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دیں گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا سو اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ ان پتھروں سے مراد وہ بت ہیں جن کو بنا کر انہوں نے ان کی پرستش کی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 98۔ بے شک تم اور اللہ کے سوا تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ بتوں کو اس لیے آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ مشرکین کی زیادہ ذلت اور رسوائی ہو، اور یہ واضح ہو کہ جن بتوں کو وہ اپنا نجات دہندہ
سمجھتے تھے وہ خود اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکتے، یا اس لیے کہ ان کے جرم اور شرک کا منشا یہ بت تھے، اس لیے ان بتوں کو عذاب دیا جائے گا۔ جس طرح جو شخص سونے چاندی کی محبت کی وجہ سے ان کی زکوٰۃ نہ نکالے، سونا چاندی تپا کر ان سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن وہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ تو یہ ہے وہ پتھر جن کی پوجا کی جاتی تھی، یہ ہے وہ سونا چاندی جن کی محبت کی وجہ سے انسان نے اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا، تو یہی جہنم میں اس کے لیے عذاب کا باعث بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔